بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 4 جولائی 2020 بروز ہفتہ ہمارا مطالعہ پاکستان کا لیکچر نمبر 26 ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے مختصر سوالات کے جوابات پڑھنے ہیں۔ ہمارا گزشتہ لیکچر کے اندر لانگ کوسچن یعنی تفصیلی سوالات جو تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں، اور اب جو شارٹ کوسچن یعنی مختصر سوالات کا سلسلہ ہے۔ شارٹ کوسچن کو آپ لوگوں نے جیسے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے صاف کر کے اور ہیڈنگز دے کر اس کو اپنی نوٹ بک کے اوپر رائٹ کرنا ہے، اور پیپروں کے اندر بھی اس کو اسی انداز سے حل کرنا ہے۔ دیکھیں، پہلا سوال ہے ڈیورنٹ لائن سے کیا مراد ہے؟ تو جواب اس کا لکھنا ہے۔ سب سے پہلے اوپر ہم نے چونکہ سوال کے اندر پوچھا گیا ڈیورنٹ لائن سے کیا مراد ہے، تو ڈیورنٹ لائن کی ہیڈنگ دے دینی ہے۔ ہیڈنگ اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ پیپر کے اندر پیپر سالو کرتے ہوئے جب ہم ہیڈنگ لکھیں گے تو چیکر جو ہوتا ہے، ممتحن جو ہوتا ہے، وہ پیپر کا کوشچن دیکھتا ہے اور ہیڈنگ دیکھتا ہے اور پیپر چیک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے لیے چیکنگ آسان ہو جاتی ہے۔ جتنی اس کے لیے آسانی ہوگی اتنے زیادہ وہ اچھے نمبر دے گا، اور اگر چیکنگ اس کے لیے مشکل ہوگی تو اتنے وہ غصہ جو ہے وہ ہمارے نمبروں پر نکالے گا۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ صاف ستھرا لکھیں اور ہیڈنگ دے کے لکھیں تاکہ ممتحن کو کسی قسم کی کوئی چیکنگ میں پریشانی نہ ہو۔ تو جواب لکھا، پھر ہیڈنگ دی ڈیورنٹ لائن۔ تو سوال تھا ڈیورنٹ لائن سے کیا مراد ہے، تو اس کا جواب برطانوی ہند اور افغانستان کے درمیان بارڈر کو ڈیورنٹ لائن کہا جاتا ہے۔ یہ بارڈر اب پاکستان اور افغانستان کی بین الاقوامی سرحد ہے۔ یہ اس کا جواب تھا۔ پیچھے لانگ کوسچن جب ہم نے پڑھا تھا تو افغانستان کے حالات کے اندر وضاحت کر دی تھی اس کی، لہذا اب یہاں پر وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے معاشی و معاشرتی کونسل کون سے فرائض سر انجام دیتی ہے؟ تو جواب اسی طرح معاشی و معاشرتی کونسل کے فرائض۔ تو معاشی و معاشرتی کونسل کے فرائض درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، انسانوں کے معیار زندگی کو بلند کرنا، معاشی اور معاشرتی ترقی کے لیے کوشش کرنا، تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون کرنا، اور نمبر 4، بے روزگاری، غربت اور بیماریوں کے خلاف منصوبہ بندی کرنا۔ یہ 4 معاشی و معاشرتی کونسل کے فرائض ہیں۔ ویسے اس کے علاوہ مزید بھی ہیں، لیکن مختصر سوال میں یہ 4 جو ہیں یہ کافی ہوں گے ہمارے۔ جی، اگلا سوال ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی 3 ذمہ داریاں تحریر کریں۔ تو جنرل اسمبلی کی ذمہ داریاں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، سلامتی کونسل کے غیر مستقل ارکان کا انتخاب کرنا۔ نمبر 2، معاشی و معاشرتی کونسل کے ارکان کا انتخاب کرنا۔ نمبر 3، اقوام متحدہ کے بجٹ کی منظوری دینا۔ چوتھا سوال ہے پاکستان اور ایران کے درمیان سرحدی سمجھوتہ کب ہوا؟ اس کا جواب بظاہر بک کے اندر صراحتاً موجود نہیں ہے۔ تو آج کل چونکہ ذرائع بہت سے ہیں تو بڑی تگ و دو کے ذریعے سے یہ معلومات حاصل کی گئی ہیں، تو اس کو اچھے طریقے سے نوٹ کرنا ہے، محفوظ کرنا ہے اپنے پاس، اور اسی طریقے سے اس کو رائٹ کرنا ہے۔ قیام پاکستان سے قبل برطانوی ہند اور ایران کے مابین سرحدی جھگڑا چل رہا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد دونوں ممالک نے 1950 میں حد بندی کمیشن مقرر کیا، اور 6 فروری 1956 میں 1956 میں دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کے تحت مارچ 1959 میں دونوں ممالک کی
سرحد کی حد بندی کا کام مکمل ہوا۔ تو اس طریقے سے پاکستان اور ایران کے درمیان سرحدی حد بندی جو ہے وہ مکمل ہوئی اور یہ تنازع مستقل طور پر حل ہو گیا۔ اس کے بعد ہے سندھ طاس معاہدہ کن ممالک کے درمیان ہوا؟ تو سندھ طاس کا معاہدہ پاکستان اور ایران کے درمیان 1960 میں ہوا، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان پانی کے مسئلے پر ہونے والے تنازع کو حل کرنا تھا۔ جی، تو یہ سوال ہے سندھ طاس معاہدہ کن ممالک کے درمیان ہوا؟ تو سندھ طاس معاہدہ پاکستان اور بھارت کے درمیان، سوری پہلے میرا خیال ہے لفظ ایران نکلا منہ سے، تو یہ مسٹیک تھی، اس کو ٹھیک کر لیں۔ سندھ طاس کا معاہدہ پاکستان اور بھارت کے درمیان 1960 میں ہوا، اس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان پانی کے مسئلے پر ہونے والے تنازع کو حل کرنا تھا۔ چھٹا سوال ہے پاکستان اور عوامی جمہوریہ چین کے درمیان تعلقات کا آغاز کب ہوا؟ تو پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کا آغاز 1954 اور 1955 کے درمیان ہوا، جو دوستی کی اعلیٰ مثال بن گیا۔ تو تعلقات کا آغاز 1954-55 میں ہوا تھا اور اس وقت سے لے کر اب تک پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات جو ہے یہ مستقل بنیادوں پر قائم ہیں۔ جی، آگے ہے سوال نمبر 7، اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے 10 رکن ممالک کے نام تحریر کریں۔ اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے ویسے میں عرض کرتا چلوں کہ رکن ممالک ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، یہاں پر صرف چونکہ 10 پوچھے گئے ہیں اس لیے ہم ان کے 10 کے نام لکھیں گے۔ اس میں پہلے نمبر پر پاکستان ہے، پھر مراکش، سعودی عرب، کویت، ایران، ترکی، مصر، لیبیا، عراق، ملائیشیا۔ یہ ممالک ہیں جو اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے رکن ممالک ہیں۔ تو یہ چونکہ پوائنٹس کے اندر ہے تو اس کو لکھنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کو اسی طرح 4-5 ناموں کو نمبر دے کر لکھ سکتے ہیں، یا ایک لائن پر ہم 2 نام صرف لکھیں اور 5 لائنوں کے اوپر اس سوال کو کمپلیٹ کریں۔ دونوں طریقوں سے ہم کر سکتے ہیں، اگر جگہ ہو اور شیٹ کے اوپر تو کھلا کھلا لکھ دیں، اور اگر جگہ کم ہو تو پھر اس طریقے سے، لیکن نمبرنگ چونکہ 10 پوچھے گئے ہیں اس لیے 10 کی نمبرنگ ضرور دینی۔ 8واں کوشچن ہے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ میں کب پیش ہوا؟ جب کشمیری مجاہدین نے بھارتی جارحیت کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور 1/3 حصے پر قبضہ کر لیا تو بھارت 1948 میں یہ مسئلہ سلامتی کونسل میں لے گیا، جس پر سلامتی کونسل نے ایک قرارداد کے ذریعے 1 جنوری 1949 میں 1949 میں جنگ بندی کروائی۔ تو یہ جنگ بندی اصل میں 1 جنوری 1949 میں ہوئی تھی، اور بھارت ہی یہ مسئلہ جو ہے یہ اقوام متحدہ میں لے کر گیا تھا، کیونکہ اسے نظر آ رہا تھا کہ کشمیر یہ بھارت کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، تو اس نے فوری طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بیچ میں شامل کیا اور جنگ رکوائی، تاکہ وہ کشمیر کے اوپر اپنا قبضہ اور کنٹرول جو ہے وہ دوبارہ بحال کر سکے، اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ جی، آگے کوشچن نمبر 9 ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ کب اور کہاں رونما ہوا؟ یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ، اس کا جواب ہے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ 11 ستمبر 2001 میں امریکہ کے شہر واشنگٹن میں پیش آیا تھا۔ یہ مشہور واقعہ ہے۔ 11 ستمبر 2001 میں امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساتھ 3 بڑے جہاز جو ہیں وہ ٹکرائے تھے، اور اس کے بعد دہشت گردی کے خلاف امریکہ نے جنگ شروع کی تھی۔ جی، اور اس جنگ کو 9/11 کی جنگ کہا جاتا ہے، جو افغانستان میں لڑی گئی، اور اس کا جو محرک تھا وہ امریکہ تھا۔ 10واں کوشچن ہے بھوٹان کا تعارف 3 لائنوں میں بیان کریں۔ تو بھوٹان کا تعارف، جواب ہے اس کا
کہ بھوٹان ایک پہاڑی ملک ہے، اس کے دارالحکومت کا نام تھمفو ہے، جو دریائے تھمفو کے کنارے پر واقع ہے۔ یہاں کی سرکاری زبان زونگا ہے اور عوام کا تعلق زیادہ تر بدھ مت مذہب سے ہے۔ یہاں جنگلات زیادہ ہیں، لوگ لکڑی کاٹ کر روزی کماتے ہیں۔ تو یہ بھوٹان کا تعارف تھا۔ سبق کے اندر اس سے زیادہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ ہم سے 3 لائنیں پوچھی گئی ہیں تو ہم کم از کم اس کی جو مین چیزیں ہیں کہ کس قسم کا ملک ہے، لوگوں کا پیشہ کیا ہے، وہاں کے دارالحکومت کا نام کیا ہے، یہ چیزیں ہم اس میں ایڈ کریں گے۔ یہ نمونے کا ایک سوال ہے، ویسے پیچھے میں نے لانگ کوسچن کے اندر عرض کی تھی کہ کسی بھی ملک کا اگر اسی طرح تعارف آ جائے 3 لائنوں میں تو ہم نے اسی طریقے سے اس کی چند مخصوص چیزیں جو ہے وہ بیان کرنی ہے، اور ہر ملک کو اسی طریقے سے شارٹ کوسچن کے طور پر بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے، تاکہ کسی بھی ملک کے بارے میں اگر شارٹ کوسچن آئے گا تو ہم اس طریقے سے اس کو سولو کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ تو اس سبق میں جو شارٹ کوسچن کیے گئے ہیں، آپ لوگوں نے ان سب کو اپنی نوٹ بکس کے اوپر رائٹ کرنا ہے، اور جو 10th کلاس کا جو گروپ بنا ہوا ہے ہمارا، اس کے اندر اس کی تصویر ضرور سینڈ کرنی ہے، تاکہ میں آپ کا پیٹرن چیک کر سکوں، اور یہ بھی ہو سکے کہ آپ لوگوں نے کام جو ہے وہ کیا ہے اور بات سر کی مانی ہے۔ اس لیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے جو بچہ سینڈ کرے گا اسی کی اٹینڈنس لگے گی، اور جو نہیں سینڈ کرے گا آج کی اٹینڈنس اس کی نہیں لگے گی۔ تو یہ آج کا کام تھا آپ کا۔ تو یہ آپ لوگوں کی ڈائری تھی کہ یہ تمام شارٹ کوسچن اپنی نوٹ بک کے اوپر رائٹ کریں گے اور یاد کریں گے، اور اس کی تصویر بنا کر جو 10th کلاس کا گروپ ہے ہمارا اس کے اندر سینڈ کریں گے۔ جی، تو آج کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا۔ کل انشاءاللہ ہم اسلامیات پڑھیں گے، تو منڈے والے دن سے، تو اس کے متعلق جو ہے وہ انشاءاللہ ہم نوٹ بک اور بک لے کر بیٹھیں گے۔